حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے. یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں. اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی. حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا. بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا. ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے. اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے. حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے. میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پتلائی. سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا. کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے. بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی. کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو. بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے. امیہ نے لے لیا. امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا. حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں. غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے، زور زور سے کوڑے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لعان ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریح نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہو نا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا، یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے، میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا
मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाते हैं तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मान कर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहाँ सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा, लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले हम अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, उमैया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजो ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तुम मुहज़्ज़ब आदमी या संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं। जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए। हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नाबे बिलाल कहने लगे मैं मुखलिस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे।
ٹھوک بجا کے حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے ککھ گنیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی نے اتنی مار اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو آہد آہد کہتے تھے, ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو, جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے آہد آہد آہد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا ابو مارتا, پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا, پھر سارا دن آہد آہد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے, بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر, آہستہ کر لیا کر, اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر, ذرا ذکر دو ہے نا, ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے, تو دل میں ذکر کر لیا کر, اونچا نہ کیا کر, مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا, مار ہی نہیں پڑی, مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے, اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی, 2 دن مار نہ کھائی, تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے آہد آہد آہد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ, پھر اٹھایا کوڑا, پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے, کہا بلال تجھے منع کیا تھا, تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ رسول پاک گزرے, بلال کو مار پڑ رہی تھی, میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر وہ جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں حضور نے دعا فرمائی, کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے, یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کہ گزر گئے. ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں, ادھر رب پیسے دے تو خرید لوں, سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے, گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا, کہا امیہ میرا مخالف ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا, آپ جائیے, آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے, 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا, تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا, دیکھ لیتے. پہنچے, جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا, 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں, اور یہ 50 دینار کا ہے, میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے, 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے. تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے, 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے, کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں, آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں, آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں, آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے, یہ بھی ایک سودا ہے, یہ بھی ایک لذت ہے, یہ بھی ایک گہرائی ہے, یہ بھی ایک مزہ ہے, اس کا بھی آپ کو علم نہیں, آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے, کہتے مقام سے گزر, ابھی ذرا آگے چلیں گے نا, جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے, 2000 دینار, 3 غلام پڑھے لکھے سیاڑے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے, ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے, یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں, تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا,
اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا۔ فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ فرماتے کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں اب جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا پارٹ ان کے، فرماتے زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالنا، پیسے دیے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، تو جناب سیدنا بلال